سورہ فتح کا آغاز ہے. سورۃ الفتح مدنیہ. سورہ فتح مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 111 ہے. اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کا نزول کب ہوا تو مفسرین بیان کرتے ہیں یکم ذی قعدہ، یکم یعنی پہلی تاریخ ذی قعدہ کی 6 ہجری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی احرام کی نیت سے، اور پھر آپ نے عمرے کی نیت فرمائی. پھر آپ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو کافروں کو یہ معلوم ہوا کہ حضور عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر کافروں نے یہ سمجھا کہ عمرے کے بہانے مسلمان مکے میں داخل ہو کر پھر مکے پر قبضہ کر لیں گے. تو مسلمانوں نے کافی نے سمجھایا کہ ہم احرام کی حالت میں ہیں، ذی قعدہ حرمت والا مہینہ ہے، مسجد الحرام حرمت والی مسجد ہے، تو ہم ہرگز تلوار نہیں چلائیں گے. مگر وہ لوگ نہ مانے. پھر ایک صلح کا معاہدہ ہوا. تو جب صلح کا معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کی بعض شرائط ایسی تھی کہ جس سے مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنے دل میں کمزوری محسوس کی اور انہیں اس صلح پر بڑا افسوس تھا. صلح حدیبیہ. تو یہ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اگر مکے سے بھاگ کر مدینے آ جائے تو مدینے والے اسے مکے والوں کو واپس کر دیں گے، اور اگر مدینے کا کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اور وہ مکے بھاگ کر چلا جائے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے. یہ ایک ایسی شرط تھی جس سے بظاہر محسوس یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے کمزوری محسوس کی اور انہوں نے اپنے 2 قدم پیچھے کیے اور کافروں کی باتیں مان لیں. اس سے کافر بڑے خوش ہوئے کہ ہم نے مسلمانوں کو کمزور ثابت کر دیا. دوسری اس میں ایک یہ شرط تھی کہ اس سال 6 ہجری حضور اور صحابہ کرام عمرہ نہیں کریں گے اور وہ احرام کھول دیں گے، اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور پھر آئندہ سال 7 ہجری کو اس عمرے کی قضا کریں گے. تو یہ بھی معاہدے کی یہ شک تھی جو مسلمانوں کے ذہنوں پر بہت گراں گزری. تو اس پر سورہ فتح نازل ہوئی اور فرمایا اس معاہدے کو تم یہ مت سمجھو کہ اس میں مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہوئی ہے، بلکہ در حقیقت بظاہر کافر ان شرطوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے مفید ہے، لیکن در حقیقت یہی شرطیں فتح مکہ کا سبب بنیں گی. اور واقعی 6 ہجری میں یہ معاہدہ ہوا اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اور اس کا سبب یہ ہوا کہ جب مسلمان مکے سے بھاگ کر مدینے آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کر دیتے معاہدے کے مطابق. اب ہوا یہ کہ یہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کافروں کو غافل پا کر ان کو قتل کر دیا، اور نہ یہ مکے گئے نہ مدینے گئے بلکہ ساحل سمندر پر جا کر ایک جگہ پر انہوں نے ڈیرا ڈال لیا. اب وہ خندرات قسم کی جگہیں تھیں جہاں پر خندرات تھے اور کچھ پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پر ان مسلمانوں نے ڈیرا ڈال دیا. اب ہوتا یہ کہ جب بھی کافروں کا کوئی قافلہ یہاں سے گزرتا تو مسلمان اس پر حملہ کر دیتے. جو بھی مکہ مکرمہ سے مسلمان بھاگتا وہ سیدھا وہاں آ جاتا. اس طرح مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بن گئی اور کافروں کے لیے ایک مشکل کا باعث بن گئی. تو کافر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان ہمیں تنگ کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ ان کو مدینے میں جگہ نہ دی جائے، تو ہم انہیں مدینے میں جگہ نہیں دیتے، اور اگر یہ آتے ہیں تو ہم تمہیں دے دیتے ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے دیے ہیں وہ تو راستے میں بھاگ گئے. تو آپ نے فرمایا ہماری ذمہ داری تو یہی تھی کہ ہم تمہارے حوالے کر دیں, اب تم قابو نہ رکھ سکے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ اس معاہدے کو ختم فرما دیں اور ان مسلمانوں کو مدینے میں بلا لیں, کیونکہ ہم ان سے بہت پریشان ہیں, ہم اپنی طرف سے اس معاہدے کی شرط کو واپس لیتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوا کہ وہ مسلمان کا گروپ جو مکہ مکرمہ میں تھا اسے جب ایک جائے پناہ مل گئی تو بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان مکے سے نکل گئے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر مکہ مکرمہ پر حملہ کیا جائے تو اس وقت ایسے کئی مسلمان تھے جو تھے مسلمان مگر وہ ابھی تک اپنے ایمان کا انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا. تو اس لیے سن 6 ہجری اور 7 ہجری میں حملہ کرنے سے منع کیا گیا. اور ان 2 سالوں کے اندر تمام مسلمان جو مکے میں تھے وہ سب آہستہ آہستہ نکل گئے. اب مکے میں صرف کافر رہ گئے. تو 8 ہجری میں مکہ مکرمہ پر حملے کا حکم دیا گیا. مسلمان حملے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا ایسا رعب عطا فرمایا کہ کافروں نے بغیر مقابلہ کیے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور مکہ مکرمہ بغیر تلوار چلے فتح ہو گیا. تو ایک جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں, جس کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے. اگر اس وقت حملہ ہو جاتا, کافروں نے تو بڑی کوشش کی, انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا, انہوں نے معاہدے کی شرائط ایسی رکھی کہ جس کے اندر مسلمانوں کو پیش آئے اور وہ تسلیم کرنے سے انکار کریں. مگر اللہ تبارک و تعالی نے اجازت نہ مرحمت فرمائی کہ اگر اس وقت حملہ کر دیتے مسلمان تو نقصان یہ تھا کہ کئی ایسے مسلمان مارے جاتے جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. وہ فتح مکہ کی بشارت ہے کہ صلح حدیبیہ یہ فتح مکہ کی تیاری ہے کہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مکے سے مسلمانوں کو نکال لیا جائے, اور نکالنے کی صورت یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بنا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اول آخر جتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور جن کی بخشش ہوگی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضور کی شفاعت کے ذریعے ہوگی, تاکہ اللہ تعالی آپ کے اگلوں کے گناہ اور آپ کے پچھلوں کے گناہ بخش دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ رب العالمین آپ کو سیدھے راستے پر قائم و دائم فرمائے. تو نبی تو سیدھے راستے پر قائم و دائم ہیں, حضور کے صدقے حضور کے ماننے والے بھی سیدھے راستے پر قائم و دائم ہیں. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو غالب مدد عطا فرمائے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ, وہ ذات جس نے سکون کو نازل کیا. فی قلوب المؤمنین, وہ ذات جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون کو نازل کیا. کیونکہ کافروں نے تو بڑی ضد کی, اگر مومن اس معاہدے پر دستخط نہ کرتے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کو تسلیم نہ کرتے, تو پھر نوبت جنگ کی آ جاتی اور اس میں فتح مکے کی ہو جاتی. لیکن 2 نقصان تھے. ایک نقصان یہ کہ جنگ سے مکہ فتح ہوتا, اور 8 سنہ ہجری میں بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا.
دوسرا نقصان یہ تھا کہ جنگ ہوتی تو مسلمان جو چھپائے ہوئے ہیں اپنے ایمان کو وہ مارے جاتے. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ جائے. کہ معاہدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن حضور نے جب تسلیم کر لیا تو صحابہ کرام نے اپنی عقلوں کو حضور کے حکم پر قربان کر دیا. پھر جب دیکھا کہ حضور کا فیصلہ بالکل صحیح تھا تو مزید ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے. لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ، یہ معاہدہ حدیبیہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالی مومنوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو داخل فرمائے جنات، جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اللہ تعالی ان کی خطاؤں کو مٹا دے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. سورہ فتح میں یہ بھی درس ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور اس پر عمل کرنا بظاہر ہمیں یہ محسوس ہو کہ اس میں ہمیں تو نقصان ہوگا، لیکن بندہ اگر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے تو رب العالمین اس کی غیب سے مدد فرمائے گا. آج جتنے گناہ کیے جاتے ہیں ان میں سے اکثریت گناہوں کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گناہ نہیں کریں گے تو ہمیں مالی طور پر یہ نقصان ہوگا یا ہمارے فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. حقیقتاً یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور یہ صلح حدیبیہ اس لیے ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو، منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو عذاب دے، سزا دے. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ لوگ اللہ کے بارے میں برے گمان کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد نہیں فرمائے گا تو ان کے حوصلے پست ہو جائیں اور یہ غمگین ہو جائیں. اور پھر صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہر جنگ میں فتح ہوتے گئے اور ہر جنگ میں کافر مشرک پیچھے ہٹتے گئے. علیہم دائرۃ السوء، انہی لوگوں پر برائی کی گردش ہے. یہ سمجھتے ہیں مسلمان گردش میں ہیں، یہ خود مصیبت کی گردش میں آئے ہوئے ہیں. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا. ولعنہم، اور ان پر لعنت فرمائی. واعد لہم جہنم، اور ان کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کیا. وساءت مصیرا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی، جہنم میں جانا بہت ہی برا ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمین کے لشکر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے اے محبوب آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا. مبشر کے معنی تو ہیں خوشخبری سنانے والا، نذیر کے معنی ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، اور شاہد کے معنی ہے گواہ. گواہی وہی دے سکتا ہے جو دیکھ رہا ہو، جسے لوگوں کے اعمال کا پتہ ہو. اسی لیے شاہد کے معنی یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی اچھائیوں اور برائی پر آپ گواہی دیں گے.
حاضر ناظر کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ حضور جسم ظاہری کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. حاضر ناظر بر اعمال امت. عقیدہ مسلمانوں کا یہ ہے کہ امت کے اعمال کو حضور دیکھ رہے ہیں. حضور قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے حاضر ناظر بر اعمال امت. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم کرو. وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی توقیر کرو. ایمان کے بعد فوراً جس چیز کا ذکر ہے وہ تعظیم و توقیر ہے. یہاں پر تعظیم اور توقیر کا کوئی طریقہ بیان نہیں کیا گیا کہ تعظیم و توقیر کیسے کرنی ہے. ہر وہ طریقہ جو شریعت کے مطابق جائز ہو وہ بالکل کر سکتے ہیں. بلکہ صحابہ کرام اور اولیاء نے اپنے عمل سے تعظیم و توقیر کے کئی انداز بتائے. اب ان کے علاوہ بھی جو بھی تعظیم و توقیر کا انداز ہو وہ اختیار کر سکتے ہیں، مگر جو شریعت کے خلاف ہے وہ کرنا منع ہے. سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، رکوع تعظیمی نہیں کر سکتے، طواف تعظیمی نہیں کر سکتے. تو جو جائز ہے وہ تعظیم کرنے میں کوئی حرج نہیں. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو صبح و شام. اللہ کی تسبیح کرنا یہاں مراد نماز ہے. نماز اور عبادت کا ذکر بعد میں ہے، تعظیم و توقیر کا ذکر پہلے ہے. تو ایمان ہوگا اور حضور کی تعظیم و توقیر ہوگی، حضور سے محبت اور حضور کی عظمت دلوں میں ہوگی، تب ہی اس کی عبادتیں قبول ہوں گی اور اسے عبادتوں کو سرور ملے گا. جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، وہ عبادتوں کی لذتیں اور عبادتوں پر ثواب نہیں پا سکتا. ان الذین یبایعونک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے تو چند واقعات پیش آئے. پہلا واقعہ تو یہ آیا کہ آپ احرام باندھ کر 1400 صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں پانی ختم ہو گیا. صرف ایک برتن میں پانی تھا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام جمع ہو گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر وہ معجزہ دکھایا کہ آپ نے اپنی 5 انگلیاں مبارک اس پانی میں رکھ دیں اور ان انگلیوں سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہوئے کہ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہماری تعداد تو صرف 1400-1500 تھی. پانی اس کثرت سے تھا کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو اس کے لیے کافی تھا. جانوروں نے پیا، کھانا پکایا گیا، وضو غسل کیا گیا اور پانی اسٹور کیا گیا، لیکن یہ پانی کے چشمے جاری تھے. اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو ایک یہاں پر کنواں تھا. اس کنویں میں پانی جو ہے خشک ہو چکا تھا. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی اور اپنی کلی مبارک کا پانی جب اس کنویں میں ڈالا تو یہ پانی نے ایسا جوش مارا کہ پانی کنویں سے ابلنے لگا اور یہ پانی بھی تمام صحابہ کرام کے لیے کافی تھا. اور تیسرا واقعہ اس موقع پر یہ ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا مکہ مکرمہ، کیونکہ کفار مکہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، تو حضرت عثمان غنی کو بھیجا اور فرمایا ان کو سمجھاؤ کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. تو کافروں نے حضرت عثمان غنی کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان سے کہا کہ آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، ہم حضور کو طواف نہیں کرنے دیں گے. اب آپ بتائیے جس نے عمرے کی نیت کی ہو اور خانہ کعبہ میں پہنچ جائے تو اس پر طواف کرنا واجب ہے، لیکن عشق و محبت کی کہانی اور عشق و محبت کا انداز کچھ اور ہے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں حضور کے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، میں اپنا عمرہ اسی وقت ادا کروں گا جب حضور ادا فرمائیں گے.
اور یہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہیں. بعض مسلمانوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے, انہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی. آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے محبت کرنے والے کی محبت کا علم ہے. آپ فرماتے ہیں عثمان مکے تو پہنچ گئے لیکن یہ طواف نہیں کریں گے, یہ میرے بغیر عمرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. کافروں نے حضرت عثمان غنی کو مہمان بنا کر رکھا اور ایک افواہ پھیلائی کہ حضرت عثمان غنی کو کافروں نے شہید کر دیا. اب مسئلہ کیا تھا؟ یہ ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ تھا. جو جنگی حکمت عملی کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ در حقیقت مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کرنا تھا. اگر مسلمان جوش کا مظاہرہ نہ کرتے تو واقعی وہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیتے. تو انہوں نے شہید نہیں کیا, صرف افواہ پھیلا کر دیکھا کہ مسلمان کا رد عمل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ہمیں جو ارشاد فرمائی, جنگی حکمت عملی سکھائی. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر اپنی قوت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ دشمن پر ہیبت بیٹھ جائے اور وہ جو افواہ پھیلا رہا ہے آئندہ ایسا کام کرنے تو کیا افواہ پھیلانے کی جرت نہ ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی اور صحابہ کرام نے حضور کے دست مبارک پر آ کر یہ کہا کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے, ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے. اب یہ تو حضور کی تعلیم تھی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ایک جرنیل کو, ایک سپہ سالار کو کس موقع پر جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک حضور کے علم کا تعلق تھا, حضور نے آخر میں اپنے علم کا اظہار کر دیا. آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے, اب میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ اشارہ اس پر تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہے, کیونکہ مردہ کے بارے میں تو بیعت نہیں کی جاتی. تو آپ نے فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اپنے سیدھے ہاتھ کو حضور نے حضرت عثمان غنی کا سیدھا ہاتھ قرار دیا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد سے مجھے یہی فکر رہی کہ میرا سیدھا ہاتھ کہاں پر ہے, کیونکہ میرے سیدھے ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ قرار دیا. تو آپ ہر وقت احتیاط کرتے رہے, اس سیدھے ہاتھ کا آپ ادب کرتے رہے. یہ جب واقعہ ہوا تو کافروں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ یہ تو پہلے تو معاہدہ کرنے کو تیار ہی نہ تھے. انہوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا, وہ جنگ پر تیار تھے. لیکن مسلمانوں کے جوش دیکھ کر اور خصوصاً عروہ بن مسعود جو طائف کا سردار تھا اور طائف کا سب سے امیر آدمی تھا, اس کو جب قریش نے بھیجا, عروہ بن مسعود نے جا کر انہیں جو منظر کشی کی مسلمانوں کی, کہا تم ان صحابہ کرام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے. بڑے بڑے سپر پاور کہلانے والے بادشاہوں کے درباری اتنا ادب اپنے بادشاہ کا نہیں کرتے جتنا ادب صحابہ کرام حضور کا کرتے ہیں. پھر انہوں نے بیان کیا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو حضور وضو کرتے ہیں, وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے, اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں, اور جسے پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر مل لیتا ہے اور پھر اپنے چہرے پر ملتا ہے. ہمارا تو تھوک ہے, اس سے لوگ گھن کرتے ہیں. لیکن عروہ بن مسعود کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن مبارک اپنے دہن مبارک سے نکالتے ہیں تو نیچے نہیں گرنے دیتے, صحابہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر ملتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ نور کا ٹکڑا ہے, سینہ نور سے منور ہو جائے گا. حضور کے بال مبارک یہ زمین پر نہیں گرنے دیتے, اور اگر کسی کو بال مبارک مل جائے تو وہ دنیا و ما فیہا سے, وہ دنیا کی ساری دولت سے زیادہ عظیم دولت اسے سمجھتا ہے. جب حضور کلام فرماتے ہیں تو صحابہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. جب حضور موجود ہوتے ہیں تو صحابہ اس طرح سر جھکا کر باادب بیٹھتے ہیں کہ کئی کئی گھنٹوں تک وہ ہلتے نہیں, پرندے انہیں ستون سمجھ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں. تو جب عروہ بن مسعود نے یہ باتیں سنائی, مسلمانوں کے جوش کو کافروں نے دیکھا
تو اب انہوں نے حضرت عثمان غنی کو رہا کر دیا اور جنگ کا خیال انہوں نے نکال دیا اور وہ صلح کی طرف راغب ہو گئے۔ تو جو صلح حدیبیہ سے پہلے بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان اسے اس لیے کہا گیا کہ مسلمانوں نے جو جوش کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو رضوان مانے خوشنودی، اللہ کی رضامندی۔ ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے دستے مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے، دست رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کا ان پر نزول ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ تاریخ کئی عظیم واقعہ ہے، لیکن قرآن و حدیث نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں، بعض نادان، کہ یہ بیعت غلط فہمی میں حضور نے کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضور نے کوئی غلط فہمی سے بیعت نہیں کی، بلکہ یہ تو عظیم بیعت ہے جس میں مسلمانوں کے جذبے کا اظہار ہے، اور کافروں کو بتایا گیا تو ابھی تو افواہ پھیلائی ہے، اگر واقعی تم نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تو ہم تمہارا کیا حشر کریں گے۔ تو یہ جذبہ دکھانا ضروری تھا۔ اگر یہ بیعت کی یہ فضیلت نہ ہوتی اور یہ غلط فہمی کی بیعت ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا، اے مومنو تم اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہو، تحقیق تو کر لیا کرو، تم افواہ کے اوپر تم خون دینے کو تیار ہو گئے ہو۔ ایسا نہیں فرمایا گیا، بلکہ مسلمانوں کی تعریف کی گئی کہ یہ موقع تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، میں عثمان غنی کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ آخر میں حضور نے وضاحت کر دی کہ میں جانتا ہوں عثمان غنی زندہ ہیں، مگر جنگی حکمت عملی کے تحت اپنی جرت و بہادری کا اظہار کرنا ضروری تھا۔ فمن نکث، پس جو کوئی توڑے، فإنما ينکث علی نفسہ، تو وہ خود اپنا نقصان کرے گا توڑ کر۔ جس نے بیعت کی، اگر ان میں سے کوئی بیعت توڑے گا اور اسلام کی خاطر جان اور مال کا نذرانہ نہیں پیش کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا کرم فرمایا کہ 1400 صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی بیعت نہ توڑی۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس نے اللہ سے عہد کیا اور اس عہد کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، پس ان قریب اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں کے جذبات، ان کے ولولے کو قرآن نے بیان کیا، حضور کے معجزات اور صحابہ کرام کو جو حضور سے محبت ہے اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا۔ یقیناً عشق رسول دل میں ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر عشق رسول بڑھانا ہو تو دو چیزیں ہیں، اگر محبت رسول اپنے دل میں پیدا کرنا ہے تو دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان واقعات کو پڑھا جائے کہ صحابہ کرام اور اولیاء حضور سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، ان کے لکھے ہوئے کلام کو پڑھا جائے کہ صحابہ کرام کے اعمال، اور پھر اولیاء نے جو نعتیں لکھی وہ نعتیں عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں اور کئی زبانوں میں بھی ہیں۔ تو جو نعتیں لکھ کر انہوں نے حضور سے محبت کا اظہار کیا، تو اندازہ لگایا جائے کہ ہمارے اسلاف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت، اور صحابہ کرام سب کچھ اپنا حضور پر کیسے قربان کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول بڑھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ حضور کے کمال، حضور کے فضائل، حضور کی طاقت، حضور کی قدرت، اور خصوصاً آپ کے جسم منور کے معجزات وہ معلوم کیے جائیں، ایسی کتابوں کو پڑھا جائے جس سے حضور کی شان معلوم ہو، تو انشاءاللہ محبت رسول میں مزید اضافہ ہوگا۔ ذکر جمیل بہت اچھی کتاب ہے، اس کا شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کرنا یہ عشق رسول میں بہت اضافہ کر دیتا ہے۔ مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے ذکر جمیل، یہ ہر مومن کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور دوسری کتاب صحابہ کرام کا عشق رسول، یہ کتاب پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے صحابہ حضور سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ یہ تو ایک بات ہے
دوسری بات یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی محسوس ہو کہ فلاں کے دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ حضور کے عیب بیان کرتا ہے، وہ ذات جو عیب سے پاک ہے ان کے عیب ڈھونڈتا ہے، ان کے علم پر اعتراض کرتا ہے، ان کی طاقت پر اعتراض کرتا ہے، اس سے ایسے بھاگیں جیسے آگ سے بھاگتے ہیں، نہ اس سے کلام کریں، نہ اس سے دوستی رکھیں، نہ اس کے ساتھ کھائیں پیئیں۔ حدیث پاک میں فرمایا وَلَا تُجَالِسُوهُمْ، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ پانی نہ پیو، اور فرمایا ان سے دور بھاگو کہ ایسے لوگوں کی باتیں انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتی ہیں، اور وہ محبت رسول جو ایمان کا خزانہ ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مزید عشق رسول عطا فرمائے، اور حقیقی محبت اور حقیقی عشق یہ ہے کہ حضور کی تعلیم پر بھی عمل کیا جائے۔ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔